اگر 3 چکر کر چکا ہے طواف کے، نماز کھڑی ہو گئی تو نماز میں مل جاؤ، نماز پڑھو، سلام پھیر کے، ابھی نفلیں سنتیں نہ پڑھو، بس جہاں کھڑے ہو وہیں سے طواف شروع کر کے طواف پورا کرو۔ جب طواف پورا کر لو تو پھر پہلے 2 رکعت طواف کی پڑھو، چونکہ یہ واجب ہیں، سنتیں بعد میں پڑھو۔ یہ تو ایک لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے 2 رکعت نفل اور 2 رکعت نفل اور 2 رکعت نفل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے، چاروں ائمہ کے نزدیک، 3 اماموں کے نزدیک یہ سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب۔ فرق کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں اگر رہ گئی نہیں پڑھی تو قضا کرنی پڑے گی چونکہ واجب ہے۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں پڑھی طواف ہو جائے گا، چونکہ سنت ہے، نہیں پڑھی ثواب نہیں ملے گا، لیکن طواف اس کا ہو جائے۔ نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں، لیکن لوگوں کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے 2 رکعت نفل اور 2 رکعت نفل۔ جو ان کی زبان پہ چڑھ جائے نا جی، اس کو اللہ بدلے تو بدلے، بندہ نہیں بدل سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے حاجی ہے، عمرے والا ہے، چاہے 100 عمرہ کر چکا ہو، وہ جب احرام باندھے گا تو اسی وقت کندھا نکال لے گا۔ نعوذ باللہ، کندھا تو صرف طواف میں نکالا جاتا ہے، یہ تھوڑا ہے کہ مینا، عرفات، مزدلفہ جگہ کندھا نکال کے پھرو۔ اور کندھا نکال کے نماز پڑھنے سے تمہاری نماز مکروہ ہو گئی۔ یعنی اگر طواف میں بھی تم نے کندھا نکالا ہوا تھا، استباح ہے، نماز کھڑی ہوگی، پھر کندھے پہ کپڑا ڈالو، پھر نماز شریف، ورنہ تمہاری نماز جو ہے مکروہ ہو جائے گی۔ وہ پرواہ نہیں ہوگی، میں نہیں حرام باندھا ہوا۔ ایسی عادات بن گئی ہیں کہ جتنا مرضی آئے زور لگا لو۔ یعنی مجھے تو اللہ جانے، میں ایک طالب العلم ہوں، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ 70% حاجی جو آ رہا ہے یا پہلے سے ہے، ان کو صحیح طواف کرنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا۔ بس جہاں سے مرضی آئی شروع کر دیا، مرضی آئی تو مانی سے شروع کر دی۔ اگلے دن ایک آدمی نے کہا جی میں نے تو باب فات سے شروع۔ میں نے کہا تم نے غلطی کی، طواف جو ہے تم کو تو جدے سے شروع کرنا چاہیے۔ اب اس کا کوئی علاج ہے؟ لاکھ سمجھاؤ وہ وہی کرے گا جو دماغ میں۔ لاکھ سمجھاؤ بھائی، حضور پاک نے آخری عمر میں آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں لما اسن رسول اللہ، سرکار دو جہاں کی عمر جب زیادہ ہو گئی، بدن بھاری ہو گیا، تو آپ چونکہ لمبی لمبی تہجد پڑھتے تھے، 8 پارے تہجد میں پڑھتے تھے، تو اس لیے بیٹھ کر بھی 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت پڑھتے تھے۔ تو ہمارے لوگوں نے ایک مسئلہ بنا لیا کہ عشاء کھڑی ہو کے پڑھیں گے، 2 سنت کھڑی، پھر 2 نفل بیٹھ کے پڑھیں۔ تم کیوں بیٹھ رہے ہو؟ جبکہ صحیح حدیث ہے کہ نصف اجر القائد نصف اجر القائم، جب تم بیٹھ کے نماز پڑھو گے تمہیں آدھا ثواب ملے گا، یعنی 1 لاکھ کے بجائے 50,000 کا نقصان کر دیا۔ لیکن ایک عادت ہے بھائی، تہجد ہے، نفل ہے، سنت ہے، کھڑے ہو کے پڑھو۔ ہاں ایک آدمی معذور ہے، مجبور ہو گیا، وہ بیچارہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، وہ بیٹھ پڑھ سکتا ہے، کوئی میں اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک مزاج بن چکا ہے نا، اس کو ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں۔